آپ سب سماعت فرما رہے تھے کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری، اس کا اہتمام، اس پر خوشی کا اظہار، مسرتوں کا وہ انداز کیسے ہونا چاہیے، اور حضور کی آمد، ولادت باسعادت، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے منانا، اس بارے میں ہم نے سماعت کیا۔ اس کے بعد اب ایک اہم بات یہ ہوتی ہے کہ بطور مؤمن کے، بطور حضور پاک کے غلام کے، ہماری ذمہ داری کہ جب ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام فرماتے ہیں، الحمدللہ اس ماہ مبارک میں خوشیوں کا اظہار فرماتے ہیں، تو جو حقیقی میلاد کا مقصد ہے وہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم جب ماہ ربیع النور سے آگے بڑھیں تو ہماری زندگیوں میں کس بات کا زور ہونا چاہیے، کون سی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں داخل ہونی چاہیے، شامل ہونی چاہیے، اور ایسے کون سے اوصاف ہے کہ جنہیں ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا، اس کے آنے میں، آپ کی تشریف لانے میں بہت سے مقاصد ہیں۔ ان مقاصد میں ایک مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کی ہدایت، لوگوں کی رہنمائی ہے، لوگوں کو صحیح راستے پہ لانا ہے، لوگوں کو گمراہی سے بچانا ہے، لوگوں کی جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو دور کرنا ہے، لوگوں کو اچھا اور سچا بنانا ہے۔ برادران عزیز، تو مقاصد بعثت حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضور پاک کے تشریف لانے کے مقصدوں میں ایک مقصد ہماری ہدایت، ہماری رہنمائی ہے۔ ہمیں اس بات کو ضرور غور کرنا ہوگا کہ جب حضور پاک کی تشریف آوری کے چرچے اور اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اس کے بعد حضور پاک کی سیرت پاک کو سنتے ہیں، حضور پاک کی سنتوں کو سنتے ہیں، حضور پاک کے اخلاق کریمہ کو سنتے ہیں، حضور پاک کے اعلیٰ کردار کو سنتے ہیں، حضور پاک کے صبر کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایثار و قربانی کو سنتے ہیں، دین اسلام کے لیے جو آپ نے قربانیاں دی ہے ان قربانیوں کو سماعت کرتے ہیں۔ تو ایک چیز ضرور یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی، کہ ہم نے اپنے اندر کیا چیز کو حاصل کیا۔ اس کے لیے جو حضور پاک کے آمد کا مقصد ہے اس کو سمجھیں، اللہ جو ہمیں سمجھا رہا ہے، اور ان چیزوں کو اپنی زندگی میں تلاش کریں۔ جیسے ہم نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر یہ آیت کریمہ کو سنا کہ جہاں رب العزت فرماتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ تحقیق کہ اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا، اللہ رب العزت مومنین پر اپنے احسان کو
جتا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ اے لوگوں سنو، اے مومنین سنو، یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ جب کہ تمہارے نفسوں میں سے تمہارے لیے رسول پاک کو مبعوث فرمایا۔ تو حضور پاک کا اس امت میں تشریف لانا، حضور پاک کا اس جہاں میں تشریف لانا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان کیا ہے؟ حضور پاک کا ہمارے درمیان تشریف لانا۔ برادران عزیز، اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ جو ہمارے حبیب تشریف لائے ہیں تو وہ چند مقاصد کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ آپ کی آمد کے کچھ مقصد ہے، کچھ اہم کام لے کر حضور پاک تشریف لائے ہیں۔ وہ اہم کام کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتہ۔ پہلا کام اللہ فرماتا ہے کہ ہمارے حبیب تمہیں اللہ کی نشانیاں دکھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ تم رب کو تلاش کرو تو رب کی نشانیوں میں، اللہ کی قدرت کے جو نمونے اللہ نے پیش فرمائے ہیں، ان قدرت کے نمونوں میں رب کو تلاش کرو، اللہ کی نشانیوں میں اللہ کو تلاش کرو، اللہ کی معرفت کے لیے اللہ کی نشانیوں میں غور کرو، تفکر کرو۔ اللہ خود قرآن میں فرما رہا۔ اب یہاں حضور پاک کی آمد پر بھی اللہ فرماتا ہے کہ ہمارے حبیب تمہیں اللہ کی نشانیاں سناتے ہیں، اللہ کی نشانیاں بتاتے ہیں کہ جہاں تم گمراہیوں میں بھٹک رہے ہو، ادھر ادھر کو ڈھونڈ رہے ہو، اللہ کی معرفت تمہیں حاصل نہیں، اللہ کا کیا مقام ہے تمہیں معلوم نہیں، اللہ رب العزت کی ذات گرامی کتنی بلند ہے تم نہیں جانتے ہو، اور اللہ کو پہچانتے نہیں ہو۔ اگر رب کو پہچاننا ہو تو سب سے پہلے رب کی نشانیوں میں غور کرو، رب کی خلقت کی، اس کی قدرت کے جلووں میں غور کرو کہ رب نے کیسے بنایا ہے، اللہ نے کیسے زمین کو بنایا ہے، اللہ نے کیسے آسمان کو بنایا ہے، اللہ نے کیسے سورج کو بنایا ہے، اللہ نے کیسے چاند کو روشن کیا، اللہ نے ستاروں کو کیسے روشنی عطا فرمائی ہے، پانی کا برسنا کیسے ہو رہا ہے، زمین اپجاؤ کیسے ہو رہی ہے، جھاڑ ایک بین سے کیسے درخت بن رہا ہے، وہی درخت ویسے پھر پھلوں کو دے رہا ہے۔ یہ تمام جو اللہ کی نشانیاں ہیں، ایک بچہ کیسے بڑھتا ہے، کیسے پیدا ہوتا ہے، کیسے اس کی نشو و نما ہوتی ہے، کیسے اس کے اندر شعور آتا ہے، کیسے اس کے اندر عقل آتی ہے، سمجھ آتی ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ برادران عزیز، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہمیں بتائی ہیں، اللہ کی آیات ہمیں سمجھائی ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج ہمارے اپنے مزاج میں یہ بات نہ رہی، ہماری اپنی سوچ اس طرف جاتی ہی نہیں کہ کبھی اللہ کی نشانیوں کو غور کریں، کبھی کچھ وقت نکال کر اللہ کی قدرت کے نمونوں کو غور کریں اور اس کی کبریائی کو بلند کریں کہ اللہ اکبر، اللہ نے کیسے پیدا فرمایا۔ کہ آج جہاں سائنس ایک چھوٹی سی چیز میں زندگی ڈالنے پر طاقت نہیں رکھتی، اتنی ترقی پانے کے بعد بھی کسی مردہ کو زندہ نہیں کر سکتی، کسی ایک کو حیات نہیں بخش سکتی، ایک چمٹی جو بالکل ادنا خلقت خدا نظر آتی ہے اس کے اندر کوئی جان نہیں ڈال سکتا، اور میرا پروردگار ہے کہ ہزاروں کو جلاتا بھی ہے، ہزاروں کو موت بھی دیتا ہے۔ حضور پاک نے ہماری عقلوں میں اللہ کی نشانیوں کو سمجھایا ہے، لیکن ہم اس فکر سے دور نظر آ رہے ہیں۔ اب ہم غور نہیں کرتے، اب ہم اللہ کی قدرت کے ان کرشموں کو نہیں دیکھتے جو روز مرہ صبح شام ہم محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ جب جب بندہ رب کی قدرت کے کرشموں کو دیکھے گا، رب کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھے گا، اپنے رب سے قریب ہوگا، اس کے دل میں وہ عظمت و جلال اور بڑھے گا
کہ اللہ رب العالمین کیسے لوگوں کو رزق عطا فرما رہا ہے، کیسے لوگوں کے رزق میں برکت ہوتی ہے، کیسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ رزق ان کو اللہ فراہم کر رہا ہے، کیسے۔ چلو انسان ہے تو انسان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بھئی میرا رزق میں کما رہا ہوں، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ بندہ مومن اپنا رزق کی کوشش ضرور کرتا ہے، لیکن دینے والی ذات پروردگار کی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو کوشش بڑی کرتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوتے، اور بہت سے بھائی ایسے ہیں جو چھوٹی سی کوشش میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ معاملہ ادھر سے ہوتا ہے۔ بندے کے ہاتھ میں صرف کوشش کرنا ہے، اور کوشش کرتے ہی جانی چاہیے، کوشش کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ لیکن جب آپ دوسرے جو جانور ہیں ان کو دیکھیں، نہ ان کے اندر تعلیم ہے، نہ نوکری ہے، نہ کوئی مال و دولت کی فراوانی ہے، لیکن وہ بھی جب صبح اٹھتے ہیں تو بھوکے اٹھتے ہیں، لیکن رب انہیں رات میں بھوکا سونے نہیں دیتا۔ چڑیا نکلتی ہے تو بھوکی نکلتی ہے، لیکن شام میں جب آتی ہے تو پیٹ بھرا ہوتا ہے، نہ صرف اپنا پیٹ بھر کر آتی ہے بلکہ اپنی بچوں کے لیے بھی لے کر آتی ہے۔ یہ قدرت کا نام، اللہ کا، اس قدرت کو ہم نے نہیں دیکھا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اللہ کی نشانیوں کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں کہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرو، رب کو پہچانو، اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ لیکن ہم ہے کہ ہمارا تعلق آج رب سے کمزور، اور دنیا میں جو اشیاء ہے اس سے جڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دوسری چیز اللہ فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ مومنین کو پاک و صاف کرنے کے لیے حضور پاک کو بھیجا ہے۔ حضور پاک کی آمد کا ایک بنیادی مقصد لوگوں کو پاک کرنا ہے۔ یہاں پاکی سے مراد صرف ظاہری پاکی نہیں ہے، یہاں پاکی سے مراد صرف جسم کی پاکی، لباس کی پاکی نہیں ہے، یہاں پاکی سے مراد قلب کی پاکی ہے، دلوں کو صاف کرنا، دلوں کو پاک کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے تاکہ لوگوں کے دلوں کو گناہوں سے پاک کر دیں۔ آج ہمیں اس بات کو سوچنا ہوگا کہ حضور پاک کی آمد کا مقصد لوگوں کے دلوں کو گناہوں سے پاک کرنا ہے، اور جو دل حضور پاک سے جڑے ہیں وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، وہ دل صاف و پاک ہوتے ہیں جن میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے۔ لیکن آج افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جو حضور پاک کے آمد کے مقصدوں میں ایک مقصد ہے کہ لوگوں کے دل پاک ہو جائیں، لوگوں کے دل ہر خرابی سے، ہر گناہ سے، ہر گندگی سے پاک ہو جائیں، لیکن جب ہم اپنے دلوں کی طرف ذرا غور کرتے ہیں تو ہم اپنے دلوں میں بہت سے گناہوں کو پاتے ہیں، گناہوں کی لذتوں کو پاتے ہیں۔ وہ دل پاک ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں دل کیسے پاک ہوتا ہے، دل کی پاکی کو کیسے مانے؟ تو جس دل میں گناہ کی لذت نہیں ہوتی وہ دل پاک ہوتا ہے۔ جب وہ گناہ کے بارے میں سنتا ہے تو اسے لذت محسوس نہیں ہونا، کراہت محسوس ہونا۔ جب وہ برائی کو سنتا ہے، برائی کو دیکھتا ہے تو اسے لذت محسوس نہیں ہونا، کراہت محسوس ہونا۔ لیکن آج افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں، ہمارے محفلوں میں جب ہم گناہوں کو سنتے ہیں، کسی کی غیبت کو سنتے ہیں، کسی کی چغلی کو سنتے ہیں، کسی پر الزام تراشی کو سنتے ہیں، کسی کے عیبوں کو لوگ ظاہر کر رہے ہیں اور ہم بیٹھ کر سن رہے ہیں، تو ہمارے دل میں اس کے لیے کراہت نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ہمارے کانوں کو اس سے لذت محسوس ہو رہی ہے، اور ہم گھنٹوں بیٹھ کر لوگوں کی غیبتوں کو سنتے ہیں، لوگوں کی برائیوں کو سنتے ہیں، لوگوں کے عیبوں کو سنتے ہیں، جبکہ حضور پاک تشریف لائے ہیں تاکہ ہمارے دل گناہوں سے پاک ہو۔ لیکن ہمارے دل آج گناہوں سے پاک نظر نہیں آتے۔ نگاہ اگر کوئی بے حیائی کا کام دیکھے تو اس سے آپ کو کراہت ہو،
نفرت ہو، اسے برا جانے، اسے دور رکھے، اپنے نگاہوں کو بچائے، آنکھوں کو بند کر لے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ نگاہوں سے گناہ ہو رہا ہے، کوئی چیز بے حیائی کی آنکھوں کے سامنے آتی ہے تو لوگ اس سے لذت محسوس کر رہے ہیں، کراہت محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ کوئی بری بات کان میں پڑتی ہے، لوگ اسے غور سے سن رہے ہیں، اس سے دور نہیں ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل اگر گناہوں سے پاک ہوتے تو ان گناہوں کو دیکھ کر نفرت ہوتی، کراہت ہوتی، اس کو دیکھ کر اپنے آپ کو ان گناہوں سے دور کرتے، لیکن ایسا نہیں نظر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہمارے دل گناہوں سے پاک نہیں ہے۔ برادران عزیز، ہمیں غور کرنا ہے کہ ہمارے آقا تشریف لائے ہیں تاکہ ہمارے دلوں کو پاک کریں، اور اگر ہمارے دل پاک نہیں ہو رہے ہیں تو پھر ہم مقصد آمد مصطفیٰ کے ایک مقصد سے دور ہیں، جسے آج ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم حضور پاک کی سیرت پاک سنتے ہیں تو ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کیسے اپنے دل کو پاک کیا جائے، کیسے آدمی گناہوں سے دور ہو۔ اور افسوس اس بات کا ہے، ایک طرف جہاں گناہوں کی طرف لوگوں کی لذت نظر آ رہی ہے، توجہ نظر آ رہی ہے، لوگ اپنا وقت اس میں گزار رہے ہیں، وہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت میں کھڑے ہیں، مومن ہیں، اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والے، اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں، لیکن جب نماز میں کھڑے ہیں، ذکر میں بیٹھے ہیں، قرآن کی تلاوت میں مصروف ہیں، دیکھتے یہ ہیں کہ نماز میں لذت محسوس نہیں ہو رہی ہے، نماز میں خوشی محسوس نہیں ہو رہی ہے، نماز میں کیفیت محسوس نہیں ہو رہی ہے، نماز میں مٹھاس محسوس نہیں ہو رہی ہے، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں تو وہ خوشی کا اظہار احساس نہیں ہو رہا ہے، بلکہ خیال یا تو دنیا کا ہے یا تو پھر نماز کے جلدی ختم ہونے کا ہے۔ یہ کیسے مومن ہے، یہ کیسے غلام ہے کہ جن کے آقا فرماتے ہیں نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اسی نماز میں ہمیں مزہ نہیں آتا، اسی نماز میں ہمیں لذت نہیں آتی، اسی نماز میں ہمیں خوشی نہیں ملتی، تو پھر ہم کس راستے پہ چل پڑ رہے ہیں؟ کہ گناہ میں گھنٹوں صرف کر رہے ہیں، گناہ کی باتوں میں گھنٹوں نکل رہے ہیں، اور آپ کو احساس تک نہیں ہو رہا ہے وقت کے گزرنے کا۔ اور ایک طرف جہاں عبادت میں کھڑے ہیں تو مچھر کے کاٹنے کا بھی احساس ہو رہا ہے، پنکھے کے بند ہونے کا بھی احساس ہو رہا ہے، گرمی کے ہونے کا بھی احساس ہو رہا ہے، اور وہاں جہاں رب کے سامنے کھڑے ہو کر یہ خیال ہونا چاہیے کہ دنیا ساری سے دور ہو جائے اور اپنے آپ کو رب سے جوڑ لے، وہی جوڑ نظر نہیں آتا۔ کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ برادران عزیز، یہ ہمارا اپنے آپ سے سوال ہونا چاہیے کہ گناہ جس سے نفرت ہونی چاہیے وہاں پر ہمیں خوشی مل رہی ہے، اور عبادت جہاں ہمیں خوشی ملنی چاہیے اس سے ہم دور نظر آ رہے ہیں۔ یہ راستہ صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ برادران عزیز، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، اللہ کے راستے پہ چلنا ہوگا۔ جہاں پر ہم گناہ دیکھیں، خرابی دیکھیں تو ہمیں اسے برا جاننا ہوگا۔ کسی پہ ظلم ہو رہا ہے، ظلم روکنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ کوئی بے حیائی کا کام کر رہا ہے، خود بھی روکنا ہوگا، اسے بھی روکنا ہوگا کہ یہ کام صحیح نہیں ہے۔ تم رحمت للعالمین کی امت ہو، جن کی تشریف آوری کے مقاصد میں مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کے دل صاف ہو جائیں، لوگوں کے دلوں میں گناہ نہ ہو، لوگوں کے دلوں میں برائی نہ ہو، لوگوں کے دلوں میں دشمنی نہ ہو، دل دشمنیوں سے صاف ہو جائے، حسد سے صاف ہو جائے، کینہ سے صاف ہو جائے۔ کیا ہمارے دل صاف ہیں؟ اب ذہن میں خیال آتا ہے کہ دل کو کیسے صاف کریں۔ چاہتے ہیں گناہوں سے بچنا، بچ نہیں پاتے، چاہتے ہیں دل کو صاف کرنا، لیکن دل میں وہ کیفیت پیدا ہی نہیں ہوتی۔ چاہتے ہیں کسی کے خلاف بات نہیں کرنا، لیکن کبھی نہ کبھی بات ہو ہی جاتی ہے۔ کیا کریں، کیا کریں؟ حضور پاک فرماتے ہیں وَلِكُلِّ شَيْءٍ سَيْخَلٌ وَسَيْخَلُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ، کہ ہر ایک چیز کے صاف کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور اگر دل کو صاف کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر سے صاف کرو، اللہ کا ذکر کرو، دل صاف ہوگا۔
درود پاک پڑھو دل صاف ہوگا، استغفار کرو دل صاف ہوگا۔ اللہ فرما رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز وہ چیز ہے جو تمہیں برائی سے روکتی ہے، خرابی سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے۔ ہم نماز کی پابندی کر لیں، خود بخود گناہوں سے بچ جائیں گے۔ باوضو رہنے کی کوشش کریں، خود بخود گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اللہ کے ذکر میں مصروف رہے، خود بخود گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اپنے دل میں رحم دلی کو پیش کریں، اپنے دل میں لوگوں کے لیے ہمدردی کو پیش کریں۔ لوگوں کے اندر اگر تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو ان کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں، خود بخود ہمارے دل نرم ہو جائیں گے، اللہ سے جڑنے والے بن جائیں گے۔ برادران عزیز، یہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہمارے دل صاف ہو۔ دل صاف ہوگا، عمل اچھا ہوگا، عمل اچھا ہوگا، آدمی کا راستہ صحیح اور اس کے اندر ترقی پیدا ہوگی۔ برادران عزیز، اسی لیے حضور پاک نے وہ حدیث پاک میں فرمایا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، چہرے کی رونق کو نہیں دیکھتا۔ اللہ نہیں دیکھتا کہ تمہارا چہرہ کتنا صاف ہے، کتنا گورا ہے، کتنا چمکدار ہے، نہیں۔ اللہ کے پاس چہرے کی قدر اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ دل صاف نہ ہو۔ دل صاف ہے، دل میں گناہ کی محبت نہیں ہے، کسی کی دشمنی نہیں ہے، کسی کے لیے حسد نہیں ہے، کسی کے لیے کینہ نہیں ہے، کسی کے لیے برائی دل میں نہ ہو، گناہ کی لذت دل میں نہ ہو، اس دل میں اللہ کی محبت ہو، رسول پاک کی محبت ہو، اچھے اعمال کی خواہش ہو، حضور پاک کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی کوشش ہو، تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا دل صاف ہے تو تمہارے دل کو رب پسند فرماتا ہے۔ چہروں کی قیمت نہیں ہے، چہروں کی قیمت دنیا والوں کے پاس ہوتی ہے۔ دنیا والوں کی نگاہ چہروں پہ ہوتی ہے، اس کا چہرہ کیسا ہے، اس کا لباس کیسا ہے، اس کی گاڑی کیسی ہے، اس کی گھڑی کیسی ہے، اس کا فون کیسا ہے، اس کا مقام کیسا ہے، اس کا مرتبہ کیسا ہے، اس کی تعلیم کیسی ہے۔ یہ تمام چیزوں کو دنیا دار، دنیا والے دیکھتے ہیں۔ رب دیکھتا ہے تو صاف پاک دل کو دیکھتا ہے، دل کی اچھائی کو، سچائی کو دیکھتا ہے۔ اور رب جانتا ہے کہ دل میں بندہ کیا سوچتا ہے۔ اللہ کے پاس کسی چیز کی قدر ہے، کسی چیز کے ذریعے اچھا مقام بن سکتا ہے تو صاف پاک دل کے ذریعے بن سکتا ہے۔ اور دل کو صاف کرنے کے لیے سب سے پہلے گناہوں سے دور ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جب گناہوں سے دور ہو جائے اس دل کو پھر اللہ اس کے رسول کی محبت، ذکر اللہ سے ہم اس کو آباد کریں۔ سمجھے برادران عزیز، یہ چیز کہ حضور پاک تشریف لائے ہیں، ان لوگوں کو پاک و صاف کرنے تشریف لائے، دلوں کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے حضور تشریف لائے۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ فرما رہا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، کہ ہمارے حبیب تشریف لائے ہیں تم کو کتاب کا علم دینے کے لیے، قرآن کا علم دینے کے لیے، قرآن پڑھانے کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے، قرآن پر عمل کرنے کا طریقہ بتانے کے لیے۔ لیکن آج افسوس اس بات کا ہے کہ جس سرمائے کو حضور پاک نے عطا فرمایا ہے، جس دولت کو حضور پاک نے ہمیں دیا ہے، جو ہمارے لیے ہدایت کا سامان بنا کر حضور پاک نے فراہم فرمایا ہے، ہم اس کو چھوڑ دیے۔ قرآن سے ہمارا تعلق کم سے کم ہو گیا، ہم قرآن پڑھنے والے نہ رہے، ہم قرآن پڑھ نہیں رہے ہیں، قرآن سن نہیں رہے ہیں، قرآن سمجھ نہیں رہے ہیں، تو عمل کیسے کریں گے؟ حضور پاک کی آمد کے مقاصد میں ایک مقصد یہ ہے کہ حضور پاک لوگوں کو قرآن سکھاتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو جانچنا ہوگا، ذرا سمجھنا ہوگا کہ ہم نے کتنی مرتبہ، کتنے دن سے ہم پابندی سے قرآن پڑھ رہے ہیں، کتنی آیات قرآن ہیں کہ جن کے معنی کو ہم سمجھتے ہیں، کتنی صورتیں ہیں جن کے مفہوم کو ہم جانتے ہیں، جن کی تفسیر کو ہم جانتے ہیں، اللہ کیا فرما رہا ہے ان احکام کو ہم جانتے ہیں۔ نہیں، دنیا بھر کے علم کو حاصل کرنے کے لیے بچے لگے ہوئے ہیں،
صبح سے شام تک لگے کہ یہ پڑھیں گے وہ پڑھیں گے وہ پڑھیں گے یہ پڑھیں گے، میتھس پڑھنا ہے ان کو، سائنس پڑھنا ہے ان کو، سوشل پڑھنا ہے ان کو، آگے نکلتے ہیں تو انجینئرنگ کے اندر پھر ان کو اسٹیٹس پڑھنا ہے، بہت سے سبجیکٹس پڑھنا ہے، بس سبجیکٹ جو دنیا و آخرت کی کامیابی کا ہے قرآن وہ نہیں پڑھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی اہمیت کو لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ بڑے بڑے ڈگریز حاصل ہو رہے ہیں، لیکن ان ڈگری والوں سے پوچھا جائے کہ بیٹے آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، قرآن سمجھ سکتے ہیں؟ کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کے مفہوم کو، جن کے مطلب کو، جن کے معنی کو آپ جانتے ہیں۔ آپ علم نشرح پڑھے اور آپ علم ترا پڑھے، لیلاف قریش پڑھے، رایت الذی پڑھے، قل یا ایھا الکافرون پڑھے، انا اعطیناک الکوثر پڑھے، یہ تو آپ روز مرہ اپنی نمازوں میں پڑھنے والی صورتیں ہیں، کیا ان کے مطلب کو آپ جانتے ہیں؟ اللہ آپ سے کیا فرما رہا ہے آپ جانتے ہیں؟ اللہ نے آپ کے لیے قرآن اتارا ہے، آپ جانتے ہیں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ نہیں، میں سب کچھ پڑھتا ہوں، سب کچھ جانتا ہوں، نہیں جانتا تو میرا رب کیا فرما رہا ہے یہی نہیں جانتا۔ کوشش نہیں کر رہا ہوں تو رب کے کلام کو پڑھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، جس میں دنیا کی کامیابی بھی ہے، آخرت کی کامیابی۔ حضور پاک نے ہمیں قرآن سکھایا ہے، حضور پاک نے ہمیں قرآن پڑھایا ہے، اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہم حضور پاک کے غلام آج قرآن سے دور نظر آ رہے ہیں۔ برادران عزیز، اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، اور جب قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں تو اس تفسیر کو پڑھیں جو حضور پاک سے قریب کرتی ہے، جو اللہ کی محبت سے قریب کرتی ہے، کیونکہ آج تفسیروں میں بہت سی تفسیریں آتی ہیں، تو وہاں ہم کو سمجھنا چاہیے کہ جس تفسیر سے اللہ اور اس کے رسول پاک کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے وہ تفسیر بالکل صحیح تفسیر ہے۔ برادران عزیز، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ تم کو قرآن کا علم دیتے ہیں اور تمہیں حکمت سکھاتا ہے۔ آج ہمارے اندر حکمت نہیں ہے، لوگوں میں سمجھداری ختم ہو گئی ہے، لوگ سمجھنا کم، جذبات سے فیصلے زیادہ دے رہے ہیں، غصہ زیادہ، حکمت نہیں ہے، غصہ ہے، جلال، ہر چھوٹی بات پر غصہ، ہر بڑی بات پر غصہ، کوئی کچھ کہہ دے غصہ نہیں، یہ حکمت نہیں ہے۔ حکمت کا مطلب ہے سمجھداری، حکمت کا مطلب ہے صبر، حکمت کا مطلب ہے آدمی کے اندر برداشت ہو، آدمی کے اندر سننے کی صلاحیت ہو، اپنی بات کو اچھے انداز سے سمجھانے کی صلاحیت ہو۔ ہر بات کو سمجھانے کے لیے غصہ کرنا یہ صحیح بات نہیں ہے، نرمی سے، اخلاق سے، محبت سے بات کو سمجھائیں گے، یہ حضور پاک نے سکھایا ہے۔ لیکن آج یہ بات ہمارے بچوں میں، ہمارے بھائیوں میں نظر نہیں آتی، ان کے مرضی کے خلاف کچھ کام ہوتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، زور زور سے بات کرنے لگتے ہیں، چیزوں کو توڑنے لگتے ہیں، پھینکنے لگتے ہیں۔ یہ کیسا انداز ہے؟ یہ انداز حضور پاک کا سکھایا ہوا انداز نہیں ہے۔ حضور پاک نے تو مزاج میں نرمی سکھائی ہے، حضور پاک نے تو مزاج میں اخلاق سکھایا ہے، حضور پاک نے تو اپنی بات کو حکمت کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ پیش کرنا سکھایا ہے۔ لیکن آج ہمارے اندر جہالت نظر آتی ہے، حکمت نظر نہیں آتی۔ آج ہمارے اندر قرآن سے دوری نظر آتی ہے، قرآن کا نور نظر نہیں آتا۔ آج ہمارے اندر دل میں برائیاں نظر آتی ہے، خرابیاں نظر آتی ہے، گناہوں کی طرف رغبت نظر آتی ہے، دل میں صفائی، پاکی، رحمت، ہمدردی نظر نہیں آتی۔ اللہ کی قدرت سے دوری نظر آتی ہے، اللہ کی معرفت اور اللہ سے تعلق نظر نہیں آتا۔ برادران عزیز، یہ میلاد ہے، حضور پاک کی محبت میں ہم جمع ہیں، حضور پاک کی محبت کو ہم سنتے ہیں، کرتے ہیں، تو ہمارے اندر ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہ حضور پاک کے فرامین ہے، حضور پاک نے ہمیں سمجھایا ہے، حضور پاک نے سمجھایا ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کی معرفت ہو، اللہ کی یاد ہو، اللہ کا ذکر ہو، تمہارا دل صاف ہو، پاک ہو، تم قرآن پڑھنے والے، سمجھنے والے اور قرآن پر عمل کرنے والے بنے، اور تمہارے مزاج میں علم و حکمت ہو، جہالت نہیں ہو۔ برادران عزیز، ہمیں سوچنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حضور پاک کے اس مشن کو آگے بڑھائیں، اور سب سے پہلی چیز اپنے آپ کو اس راستے پہ چلائیں
جو حضور پاک نے ہمیں سکھایا ہے، اور یہی راستہ ہے جو اہل بیت اطہار نے سکھایا ہے، یہی راستہ ہے جو صحابہ کرام نے سکھایا ہے، یہی راستہ ہے جو امام مجتہدین نے سکھایا ہے، یہی وہ راستہ ہے جس پر پیران پیر سرکار نے ہمیں چلایا ہے، یہی وہ راستہ ہے جسے خواجہ خواجگاہ نے یہاں پھیلایا ہے، یہی وہ راستہ ہے جسے اولیاء اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے، اور زندگی بھر وہ اسی راستے پر چلتے رہے اور اپنے چاہنے والوں کو اسی راستے پر چلاتے رہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حضور پاک کی سنتوں پہ چلنے والے بنیں، حضور پاک کے طریقے کو اپنانے والے بنیں، اپنے مزاج میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ، آپ کا کردار عالی کو شامل کریں، ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے تو پھر ہم کیسے کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم حضور پاک کے غلام ہیں، حضور پاک کے امتی ہیں، حضور پاک کے چاہنے والے ہیں؟ چاہنے والا ہوتا ہے تو اپنے محبوب کے اداؤں کو اپناتا ہے، ان کے فرامین پر عمل کرتا ہے، وہ حضور پاک کے کہنے اور حضور پاک کے جو فرامین ہے اس کو چھوڑتا نہیں، اس کے خلاف کام نہیں کرتا۔ یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ برادران عزیز، تو یہ میلاد شریف ہم یہ عزم کریں گے، یہ پختہ ارادہ کریں گے، اللہ سے وعدہ کریں گے کہ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائیے کہ ہم حضور پاک کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ ہم کوشش کریں، یقیناً پروردگار ہمیں کامیاب فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانیں، جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مانیں، ہمیں نیک اور صالح متقیوں پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کرتے مالک، ہمیں جو پریشان حال ہے ان کو پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما، ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا نصیبہ نیک فرما، جن کی شادیاں ہو چکی ہے ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں، جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ اکرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔